وہی بات تو کریں گے پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس پہ بھی، بات یہ بھی کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ بیسیکلی شہباز شریف صاحب نے ایسا کون سی خوراک کھلائی ہے کہ وہ ان کو گرویدہ ہو گئے. لیکن سب سے پہلے کرکٹ رہ گئی بہت پیچھے. یہ جو پورا ٹورنامنٹ ہے ہندوستان کی پلیئرز کی وجہ سے فلی کنٹروورسیز کا شکار رہا، اور انتہا تو یہ ہوئی کہ ابھی جب یہ جیت گئے، یہ اتنے، میں تو حیران ہوں کہ کیا اپروچ ہے انڈیا کی. یہ جیت گئے، عزت دے رہے تھے ان کو ہم، کیونکہ جو ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں محسن نقوی صاحب ہیں، انہوں نے ٹرافی دینی تھی ان کو. اب ذرا ویژولز دکھائیں آپ ذرا ان کی بدقسمتی دیکھیں بھارتی کرکٹ ٹیم کی، کہ یہ جیتنے کے باوجود بیچارے یہ بیٹھے رہے وہاں پر گراؤنڈ کے اندر. ایسے کوئی ناراض حسینہ نہیں ہوتی بھائی. وہ پاکستان نے اگر آپ کو میچ ہرایا ہے، وہ آرمڈ فورسز نے جہازوں والا، اس کا کرکٹ سے کیا تعلق ہے یار؟ T20 کی سیریز جیت کے یہ دیکھیں، یہ بیٹھے رہے بیچارے، یہ گراؤنڈ کے اوپر بیٹھے رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سامنے چیمپئنس کا جو لگا ہوا تھا پوڈیم جس میں انہوں نے لینا تھا، وہ ٹرافی لینے یہ نہیں گئے. یہ اتنے بدقسمت ہیں. اس کے بعد یہ ہوا کہ محسن نقوی صاحب نے بھی کوئی سرا چھوڑا نہیں. انہوں نے جو ہے جب ٹرافی لی، انہوں نے ٹرافی ان کو دی نہیں، ٹرافی اپنے ساتھ لے گئے، اور اب آپ دیکھیں چیمپئن شپ کا بورڈ بھی وہاں سے ہٹا دیا. اب اگلے ویژول میں آپ دیکھیں گے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ چیمپئن بننے کے باوجود چیمپئن شپ کی نہ ٹرافی اٹھا سکی، نہ چیمپئن شپ کے پوڈیم پہ جا سکی. اور یہ چیمپئن شپ کا بورڈ آپ کو نظر آئے گا کہ محسن نقوی صاحب کے آرڈرز کے اوپر جو ہے وہ بھی ہٹا دیا گیا. اس کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم نے ایک بڑا ہی زبردست کام کیا، جو کسی سرکس میں ہوتا تو بڑا انٹرسٹنگ ہوتا، لیکن انہوں نے تو کرکٹ گراؤنڈ میں کر دیا. میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ دیکھیے گا کہ بھارتی ٹیم نے کلاؤنز کی طرح جس طرح خالی ہاتھ کو ہوا میں اچھالا ہے، کیونکہ ٹرافی تو انہوں نے لی نہیں. وہ بھی تاریخ میں قابل دید تھا، کرکٹ کی تاریخ میں یہ کام کبھی نہیں ہوتا. دکھا دیں وہ کیا ہوا. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھارتی ٹیم جو ہے وہ خالی ہاتھ جو ہے، یہ ٹرافی نہیں ہے لیکن وہ اچھال رہے ہیں اپنے ہاتھ کو. یہ ان کی سچویشن تھی. اس ساری سچویشن کے بعد جو ہے انڈین کیپٹن سے ایک پاکستانی صحافی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا، جس کا آبویسلی انڈین کیپٹن ایز اے کیپٹن بھی اس کی پرفارمنس صفر تھی جب اس نے بیٹنگ کی ہے، سوائے پہلے میچ کو چھوڑ کے پاکستان کے خلاف. اور اس کے بعد ان سوالات کا بھی جواب نہیں تھا. بڑے اچھے سوالات کیے. ذرا سن لیں کیا کہا پاکستانی صحافی نے، انڈین کیپٹن نے کیا کہا. اور بیچارے ان کی مجبوری یہ تھی کہ ان کو اوپر سے اتنی بڑی انسٹرکشنز آئی ہوئی تھی کہ یہ کچھ کر بھی نہیں پا سکتے تھے. پاکستان ٹیم کی پرفارمنس میں آؤں گا ابھی 1 منٹ میں، لیکن سب سے پہلے یہ جو کنٹروورسی جو سب کچھ تاریخ، کرکٹ کی تاریخ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جیتی ہوئی ٹیم جو ہے اس نے اتنا مایوس کو ایٹیچیوڈ دکھایا کہ وہ ٹرافی لینے نہیں گئی، کیونکہ پاکستانی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے. محسن نقوی صاحب وہ ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین ہیں. میرے ساتھ اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب، ڈاکٹر نعمان نیاز صاحب. ڈاکٹر صاحب جی، یہ ویسے پہلی دفعہ ہی دیکھا ہم نے، اس کنٹروورسی کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں یہ کیا ہوا ہے؟ آئی ول ٹیل یو، مجھے صرف 1-1.5 منٹ دیجیے گا. سر بیسیکلی انڈیا نے بائیک آؤٹ کرنا تھا پوسٹ 10th میں جو ڈیزاسٹر ہوا ان کے ساتھ. ان کا نیریٹو کل ہو گیا، بی جے پی کا نیریٹو کل ہو جو گیا، جنگ ہارے، اینٹائی پاکستان اور یہ جو اینٹائی مسلم سینٹیمنٹ تھا. پھر گلوبلی ان لوگوں نے ایسی حرکتیں کی کہ دے آر ایکسیپٹیڈ ناؤ، اور واہ واہ ہو رہی ہے. اور پاکستان کا ایک آپ کو نظر آ رہا ہے اسینڈنسی نظر آ رہی ہے، ریجن میں امپورٹنس نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے کرنا تھا، اور 3 ان کو فل ممبرس کے ووٹ چاہیے تھے. ایک ان کا اپنا تھا، ایک ان کے ساتھ جو ہے نا لیپ ڈاگز ہیں ان کے سری لنکا اور افغانستان. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے یہ بائیک آؤٹ کرنا ہے اور ہم نہیں کھیلیں گے. بائی لیٹرل سیریز وہ ویسے ہی نہیں کھیل رہے تھے. ابھی انہوں نے سسپینڈ کرانا تھا ایشیا کپ کو. ایشین کرکٹ کاؤنسل کی روٹیشن پہ چیئر آ گئی، وہ پاکستان کے پاس آ گئی، باری میں آتی ہے. ٹھیک ہے. محسن نقوی بن گئے ان کے ہیڈ. اچھا، اب جب وہ بن گئے تو انہوں نے اے جی ایم کال کی. جب انہوں نے اے جی ایم کال کی، اے جی ایم مینس جو اینول جنرل میٹنگ تھی اے سی سی کی، اس میں رجیو شکلا جو سیکرٹری بی سی سی آئے تھے، انہوں نے کہا وی آر ناٹ پارٹیسپیٹنگ. افغانستان نے کہا وی ول ناٹ کم. ٹھیک ہے. عمان نے کہا ہمارے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس پورے ٹورنامنٹ میں ایشیا کپ. جی. تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بٹ اے جی ایم تو ہوگی. اچھا، وہ جب اے جی ایم ہونے لگی، اب ایک بی سی سی آئی ہے، پھر اس کے اوپر ایک گورنمنٹ ہے جس میں نریندر مودی صاحب ہیں، ان کے اوپر بھی ایک ڈیڈی ہیں، اور وہ ڈیڈی ہے مکیش امبانی، اور وہ ہے ریلائنس. اچھا، ان کا کرکٹ میں کیا انٹرسٹ ہے؟ ان کا یہ کرکٹ میں انٹرسٹ ہے، انہوں نے 3 سال پہلے وائیکام 18 خریدا $576 ملین کا. پھر انہوں نے خریدا ڈزنی جو ہے یو ایس فار $8.6 بلین. پھر انہوں نے رائٹس خریدے آئی سی سی کے گلوبل کرکٹنگ رائٹس، وہ $3.01 بلین.
پھر انہوں نے IPL کے رائٹس خریدے $3.05 بلین براڈ کاسٹ کے ٹھیک ہے اور ڈیجیٹل کے. اچھا ان کا ہاٹ اسٹار ڈیجیٹل ان کا 40% آف دا انڈین مارکیٹ ہی ہولڈس. ٹھیک ہے, یہ امبانی والا فیکٹر تو نیا ہے. اچھا اب امبانی از دا گریٹسٹ جو BJP کا ڈونر ہے, ٹھیک ہے, اینڈ ہی از اے میجر پلیئر ان دیئر گورنمنٹ. اس کے بعد ان کے پاس ہے ان کی ممبئی انڈینز کی فرینچائز IPL کی. ٹھیک ہے. اچھا انڈیا میں مکسڈ ماڈل ہے, ایک کمرشل ایئر ٹائم جو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, ایڈورٹائز ریونیو جو ہوتا ہے, اور ایک ان کا جو ہے وہ ان کا ماڈل ہے سبسکرپشن ماڈل. تو اس میں سارا انٹرسٹ جو اوور لیپ ہوتا ہے وہ ان کا ہے. یہ جو ایشیا کپ کے رائٹس تھے یہ تھے سونی پکچرز نیٹ ورک انڈیا کے پاس, جو انہوں نے $170 ملین کے خریدے تھے, 10 times مور دین دا ایکچوئل پرائس جو پچھلے سائیکل میں تھی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا بھائی جان نتھنگ ڈوئنگ, انڈیا پاکستان کا میچ تو ہوگا. تو یہ جو سوریا کمار نے ایک ہوا میں تیر چلایا کہ جی پاکستان انڈیا کی ریولری ختم ہو گئی ہے, وہ شاید کرکٹنگ ٹرمز میں بات کر رہا تھا, بٹ ریولری کرکٹنگ ہے ہی نہیں. اٹ از این اکنامک ریولری جس میں پاکستان اور انڈیا, ایک وائٹ اکانومی ہے جو میں نے بول دی, پھر ایک گرے اکانومی ہے جس میں سروگیٹ ایڈورٹائزنگ آتی ہے, جس میں IPL میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے, اور یہ جتنے بھی فرینچائز اونرز ہیں میجورٹی آف دیم دے ہیو دس سروگیشن گوئنگ آن. پھر ایک بلیک اکانومی ہے جو آپ کو پتہ ہی ہے, یہ بک میکنگ اور یہ سارا جو بیٹنگ شیٹنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک فیکٹر تھا. اچھا ناٹ اونلی دیٹ کہ وہ مانے, امبانی کے پریشر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کھیلنا پڑا. آگے چلیں, وہ صرف یہ نہیں کہ وہ مانے, وہ ماننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہونا تھا انڈیا ہوسٹ تھا, تو یہ ہو جانا تھا ہائیبریڈ, کیونکہ پاکستان نے انڈیا جانا نہیں تھا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا نہیں بھائی پروڈکشن کاسٹ بڑھ جائے گی, سارا UAE میں کرا دو. پھر ان کو اتنا پرابلم تھا کیونکہ پاکستان کی پرفارمنس نہیں تھی پچھلے 10 مہینے میں, تو انہوں نے کہا یار اگر یہ جو 6 ٹیموں کا ٹورنامنٹ ہوگا جو انیشلی تھا, تو یار یہ پاکستان کہیں ایلیمنیٹ نہ ہو جائے, سپر 4 میں نہ جائے, کیونکہ یہاں پہ یا سری لنکا ہوتی ہے یا بنگلہ دیش ہوتی, تو دے وانٹڈ 2 انڈیا پاکستان میچز منیمم آف 2. اچھا وائی ڈڈ دے وانٹ ٹو, اب وہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. جو چیمپئنز ٹرافی کا میچ ہوا تھا 2025 کا, یہ جو ابھی 6-7 مہینے پہلے, وہ پاکستان لاپ سائڈڈ ہارا تھا, لیکن 279 ملین پیپل واچڈ براڈ کاسٹ, 263 ملین پیپل واچڈ یہ جو ہے اپنا ڈیجیٹل. اور یہ جیو اسٹار کا کنسورشیم ہے, سارے پروڈکشن ہاؤسز جو ہیں وہ انڈیا کے ہیں, سارے انڈینس کے ہیں, سارے ایکوزیشن رائٹس جو ہے وہ انڈیا کے پاس ہیں. تو یہ ایک ان کی اکنامک چیز تھی. یہ آگے کھیلنے, جب کھیلنے آگے 2 ٹیمیں ایکسٹرا اس لیے ڈلوائیں عمان کی اور ہانگ کانگ کی کہ پاکستان اور انڈیا کے 2 میچ انشور ہو جائیں. وہ 2 ہوئے. اس کے بعد سری لنکا انڈر پلے کر گیا, وہ صحیح کھیلا نہیں. پاکستان یہ نہیں سوچ رہے تھے, وہ تیسرا میچ بھی ہو گیا, وچ از دا ہسٹری. ایشیا کپ میں انڈیا پاکستان پہلی دفعہ ہے فائنل میں. نہیں 3 ان اینی کی 41 ایئرس کے بعد آئے ہیں, 3 میچز کبھی بھی نہیں ہوئے ان 2 ٹیمز کے, لیکن اب کی دفعہ ہو گئے. اب اکانومی, ایک جلدی سے میں ایک اور چیز بتا دوں کہ جو ایک اور انٹرسٹنگ آسپیکٹ ہے یہاں پہ, وہ یہ ہے کہ براڈ کاسٹرز اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں کہ 2017 کی جو چیمپئنز ٹرافی تھی, پاکستان نمبر 8 پہ تھا, انڈیا نمبر 1 پہ تھا, دونوں ڈفرینٹ پولز میں تھے. براڈ کاسٹرز نے کہا پائن مر جائیں گے, تو انہوں نے ایک پول میں کیا. پیچھے اتنی پالیٹکس ہوتی ہے. انہوں نے ایک پول میں کیا, ٹھیک ہے, اور پھر اس ٹورنامنٹ میں 2 میچز ہوئے جو پاکستان چیمپئنز ٹرافی جیتا تھا. تو یہ ہے ایکچوئل ریولری. ٹرافی کیوں نہیں لی انہوں نے؟ اچھا اب یہ ٹرافی کی آپ بات کر رہے ہیں نا, یہ اتنی بڑی کانٹروینشن ہے کہ آپ یہ اتنا کانٹروین کیا ہے انہوں نے ICC کے کوڈ آف کانڈکٹ کو, کہ اس کی منیمم سزا جو بنتی ہے نا, وہ گلوبل ٹورنامنٹ سے سسپینشن بنتی ہے, فل ممبرشپ سٹیٹس ریسینڈ ہونا چاہیے انڈیا کا, اور یہ پاکستان پروٹیسٹ کرنی چاہیے. انہوں نے جو کل نریندر مودی کی ٹویٹ تھی وہ اٹ سیلف کانٹروین کر رہی تھی, کیونکہ بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے ان لاز میں, جو ICC کا کوڈ آف کنڈکٹ ہے 2.1.1 2.1.2 اور آرٹیکل ایسوسیشن ہے 1.10A. آپریشن سندور آن دی گیمز فیلڈ آؤٹ کم از دی سیم انڈیا ونز, جو کہ جھوٹ ہے. ہاں ہے بھی جھوٹ, اور یہ جو ہے نا اس میں اس کو کہتے ہیں کہ تو آپ کہتے ہیں گلوبلی سسپینڈ ہو سکتا ہے انڈیا ٹورنامنٹ, لیکن اب ہوگا کیا, کیونکہ ICC کی چیئر کون ہے؟ انڈیا. ICC کا CEO کون ہے؟ انڈیا. ICC کا CFO کون ہے؟ انڈیا. ICC کا کمیونیکیشن ہیڈ کون ہے؟ انڈیا. ICC کا ایونٹ ہیڈ کون ہے؟ انڈیا. ابھی بھی جو سوریا کمار پہ لگتا تھا وہ سسپینشن لگتی تھی, لیکن 30% کر دیا انہوں نے. 30% کر دیا. تو اب پاکستان کے پاس ایک سولوشن ہے, دے شوڈ پروٹیسٹ, دے شوڈ فالو دا پروسیجر, کیونکہ انہوں نے کوئی وائلیشن نہیں کی. محسن نقوی ڈڈ دا فینٹاسٹک تھنگ کہ وہ وہاں سے ہٹے نہیں, ٹھیک ہے. اب یہ جو کل سیریس بریچز کیے ہیں انڈیا نے, اگر ICC ان کو پینلائز نہیں کرے گا تو اپنے کوڈ کو بریچ کرے گا, اور مذاق بنا دیا جے شاہ نے, اور ان کو انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا طارق بھائی, یہ کنٹروورسی تو اپنی جگہ پہ, لیکن ہماری آپ سے لاسٹ ٹائم جب بات ہوئی تھی تب بھی ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس بالکل پیتھیٹک رہی, جس طرح ہم ہارے ہیں. بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جناب اتنا بڑی جاب ہے ایک وزارت داخلہ کی ان کے پاس, مطلب آپ خود اتنی اہم منسٹری پہ
میں اگر آپ سے پوچھ لوں کہ آپ خود اس منسٹر ہوتے ہوئے اور وہ اسپورٹس کی اتنی بڑی منسٹری چلا سکتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ آپ کہیں گے ہاں جی میں تو چلا سکتا ہوں. وہ سینیٹر بھی ہیں، وہ وزیر داخلہ بھی ہیں، اور وہ پی سی بی کے ہیڈ بھی ہیں. آپ کو لگتا نہیں کہ پاکستان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے جو اس کو اٹینشن کرکٹ کو اس طرح نہیں مل رہی، اور پی سی بی کے بسم اللہ الرحمن چیئرمین الرحیم. بہت شکریہ کامران صاحب. سب سے پہلے تو میں جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی بات کی ہے، اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، میرے ذاتی حیثیت میں بہت پیارے بھائی اور دوست بھی ہیں کہ، اور ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں کرکٹ کے حوالے سے، اور پی ٹی وی میں جس طرح انہوں نے کرکٹ اور کھیلوں کے فروغ کے لیے کام کیا وہ کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے اسلام آباد میں. ان کی جو ابھی رائے ہے اور ان کا تبصرہ ہے یہ بہت ہی میں یہ کہوں گا کہ دلچسپی کی حدوں سے آگے جاتا ہوا، اور ظاہر ہے یہ حقیقت پہ مبنی ہے، اکنامک ریالٹیز بیہائنڈ دا بالکل. اور شیڈوز. یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں جن سے عام ویور جو ہے وہ واقف نہیں ہے. پاکستان میں جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیں کرکٹ جو ہے وہ ہمارے عوام کے دلوں کے بہت قریب ہے. میں جب کل یہ میچ ہو رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اتنی بڑی تعداد میں ویورشپ ہے. اسلام آباد کی سڑکیں خالی تھیں، مطلب پیپل ور جسٹ اسٹک ٹو دا اسکرینس. وہ بالکل جیسے میپ ہوتا ہے بندہ، وہ فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، اتنا سنسنی. اور کل کے میچ میں تو میں اپنی ٹیم کو اس لحاظ سے مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کے، مصطفیٰ صاحب کو پتہ نہیں میری طرح کرکٹ ان کا پتہ نہیں کس چیز پہ انٹرسٹ ہے، وہ کرکٹ میں انٹرسٹ نہیں ہے کم از کم. ان کی یہ بتائیں گے پرفارمنس ہے اس میں انٹرسٹ رکھنا چاہیے. کل کے آخری میچ میں جو پہلے 2 میچ تھے وہ بڑے مایوس کن رہے، لیکن آخری میچ میں یہ کہوں گا کہ وی گیو اے گڈ فائٹ. ہمارے کھلاڑیوں نے ایک اچھی فائٹ کی. جب میچ ہار جاتے ہیں 113 بیک آؤٹ تھے اور 148 سے پوری ٹیم آؤٹ ہوگی، بڑی اچھی پرفارمنس تھی. کامران صاحب گزارش یہ ہے کہ جو ہار ہوتی ہے نا وہ یتیم ہوتی ہے، جو جیت ہوتی ہے ہارنے کا انداز ہوتا ہے. ہم جس طرح ہارتے ہیں وہ پیتھیٹک ہے. میں بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. میں کچھ ہارا سری لنکا بھی ہے انڈیا سے، کیسے ہارا ہے؟ میں نے کہا جی جو ان کا بیٹنگ آرڈر میں لگا کہ وہ جیتے، ان کے بیٹنگ آرڈر میں جس طرح ایک دم وکٹیں گری ہیں، وہ بڑا ہی میں ہماری بات ہو رہی ہے. ان کی اپنے کھلاڑیوں کی بات کر رہا ہوں، انہی کی بات کر رہا ہوں، اپنے کھلاڑیوں کی بات کر رہا ہوں. وہ بڑا کیا میں کہوں، مطلب سیاسی بندوں کے لفظ بھی سیاسی ہوتے ہیں. افسوسناک سیاسی بندہ لگایا ہوا ہے اس پوسٹ کے اوپر تاکہ آپ پہ اتنا بلیم نہ آئے، آگے آپ پہ اتنے الزام لگے ہوئے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ آپ کو ڈاؤٹ ہے؟ یہ فیصلہ تو پرائم منسٹر نے کرنا ہے، یہ پرائم منسٹر نے کرنا بورڈ کو کون ہیڈ کرے یا نہ کرے. لیکن میں آپ کو آخری میچ کی اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ جو اگر آخری اوور انڈیا نے کھیلا ہے، اگر اس میں ہماری بالنگ اچھی ہوتی تو ہم یہ میچ جیت جاتے. میں تو ان سمپل ورڈز آپ کو یہ کہوں گا. مصطفیٰ بھائی، باقی کمزوریاں کئی ہوں گی ظاہر ہے. کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں جو ہماری اتنی اچھی پرفارمنس ہے بیٹل گراؤنڈ میں، اور ہمارا جو امیج ٹارنش ہو رہا ہے کرکٹ گراؤنڈ میں؟ دیکھیں ان دونوں کا کمپیریزن میرے خیال میں نہیں بنتا. کرکٹ اسپورٹسمین اسپرٹ کے ساتھ وہ گیم کھیلنی چاہیے. افسوس ہوا کہ اس سے پہلے والے جو میچز تھے ان کے اندر وہ انڈین پلیئرز نے ہینڈ شیک نہیں کیا، اس طرح کا ٹرافی نہیں لی. تو کھیل رہنا چاہیے. اور یہ کھیل میرے خیال میں ایک اپرچونٹی بھی پرووائڈ کرتا ہے کہ جہاں پر آپ کی پالیٹکس، آپ کی حکومتوں کی ریلیشن شپ بہت خراب ہوئی ہو، وہاں پر آپ لوگوں کو قریب لانے کے لیے ایک اچھی میسیجنگ بھی اس کے ذریعے کر سکتے ہیں، تاکہ وہ ایک جو گھٹا والی فضا ہے کالے بادلوں والی، جی اس کا اثر بھی زائل ہو. لیکن انفارچونیٹ کہ یہ اس طرح نہیں ہو سکا. لیکن ایونچولی آئی تھنک جو پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، جو میں دیکھتا رہا، تھوڑا بہت میچ بھی دیکھا، جو کامنٹس لوگوں کے دیکھے، ایک تو چیئرمین پی سی بی از اے فل ٹائم جاب، سو از بینگ دا انٹیریئر منسٹر آف دا کنٹری. محسن نقوی صاحب کو ان دونوں میں سے کسی ایک کی چوائس کرنی چاہیے تاکہ جو ایک کام وہ کریں وہ ٹھیک طریقے سے کر سکیں. بہت سے لوگوں کا میں نے سوشل میڈیا کے اوپر کامنٹس دیکھے کہ آلدو ہماری اوپننگ اچھی تھی، اچھا سکور ہوا، لیکن ہمارا مڈل آرڈر کلیپس کر گیا. کامنٹس لوگوں کے زیادہ یہ تھے کہ جو ہمارے بڑے پلیئرز تھے کوچ، شاید وہ ان کو ہونا چاہیے تھا ٹیم میں، اور ہمیں باقی اور لوگ نظر آئے ان کی جگہ. تو ٹھیک ہے، آپ ایکسپیریمنٹ تو میرے خیال سے ایک گنجائش ہمیشہ ایکسپیریمنٹس کی رکھنی چاہیے. پاکستان کا جو کیپٹن ہے اس نے T20 کا ایک انٹرنیشنل میچ کھیلا ہوا ہے اس ٹورنامنٹ سے پہلے. اچھا، آئی ڈونٹ نو دیٹ. سبحان اللہ، کیسی بات ہے یہ، اور وہ کیپٹن ہے اس وقت. سبحان اللہ. تو ایکسپیریمنٹیشن کی جو گنجائش ہے وہ ہمیشہ رہنی چاہیے. شوکت عزیز پرائم منسٹر بن گئے تھے، میں شہباز صاحب کی بات نہیں کر رہا، وہ تو الیکٹ ہو کے آئے.
یہاں جمالی صاحب پرائم منسٹر بن گئے تھے, چوہی شجاعت بن گئے تھے, تو کیپٹن کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر ایک کھیلا میں تو کیا ہے, نہ بھی کھیلا ہو تو خیر تھی. نہیں, لیکن ایک ایسی گیم ہے اور ایک ایسا میچ ہے جو فائنل ہے, اور فائنل کے اندر جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ یہ مانی والا فیکٹر بڑا انٹرسٹنگ ہے. عرب سے اوپر لوگ سکرینز کے اوپر اس کو اگر دیکھ رہے ہوتے اور اربوں خربوں بنا بھی رہے ہیں, اور اربوں خربوں بنا بھی رہے ہیں, تو اس کے اندر ایڈورٹائزرز کا پیسہ بھی انوالو ہے اور چیزیں بھی, تو اس کے اندر پھر سیریسنس اتنی تو دکھانی چاہیے کہ آپ ٹیم کی سلیکشن کے اندر محتاط رہیں, اچھے پلیئرز اتاریں. آئی مین آئی گاٹ نتھنگ اگینسٹ دا پلیئرز دیٹ پلیڈ دا گیم, گڈ کرکٹرز, ٹھیک ہے آپ ابھی نہیں چل سکے, آئندہ دوبارہ کہیں انشاءاللہ اچھی پرفارمنس دے دیں گے, لیکن دا پوائنٹ از کہ اگر چیزوں کو تھوڑا سا آپ پروفیشنلی کر لیں, تھوڑا سا رسپانسبلٹی کے ساتھ کر لیں, تو حرج کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کے پاس ابھی آتا ہوں ٹیم کی پرفارمنس میں سے پہلے میں ذرا ایک بات کر لوں. مصطفیٰ بھائی آپ لوگوں کا تو مزاج ہی سمجھ نہیں آ رہا مجھے, جو آپ بہت بڑے ڈیموکریٹس بنے ہوئے ہیں, جس ہائبرڈ سسٹم کو آپ, انہوں نے ایک فیکٹر یہ بھی بتایا کہ ہندوستان جو اس طرح کے چھچوری حرکتیں کر رہا ہے اس وجہ سے بھی کر رہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب سے کبھی ڈیفینس. ویسے یہ آپ نے نئی تھاٹ انٹروڈیوس کی ہے کہ یہ تو ہائبرڈ کرکٹ ہے, یہ تو اصل کرکٹ ہے ہی نہیں. یہ میں نے نہیں کہا, یہ آپ نے کہا ہے, میں آپ کو کہہ دیا, لیکن میں نے آئیڈیا آپ کا پک کر لیا ہے. نہیں, میں نے یہ لفظ جس طرح ہائبرڈ گورنمنٹ ہے اسی طرح ہائبرڈ کرکٹ ہے, اور دونوں فیل ہے. جس طرح مودی کرکٹ کے پیچھے پڑا ہوا ہے, آپ دونوں بھی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں. ہائبرڈ میں نہیں, میں تو ابھی تعریف کرنے لگا ہوں. نہیں, میں تو سمجھتا ہوں ہائبرڈ سسٹم انکانسٹیٹیوشنل ہے, غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. اس کے جتنے ہمارے سامنے مظہر ہیں, SIFC اٹھا لیں, ایک مذہب تو آپ کے ساتھ ہے, صفر پرفارمنس. یہ تو ابھی آپ نے نیا آئیڈیا انٹروڈیوس کرایا ہے. ہم ہائبرڈ پہ بات کریں گے, پر کرکٹ کو معاف کر دو خدا تعالیٰ. بات یہ ہے کہ میں جو مصطفیٰ صاحب نے جان پوچھ کے میں آپ کے حق میں بات کرنے لگا تھا پہلی دفعہ غلطی سے گورنمنٹ کے حق میں. میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائی مصطفیٰ بھائی, جو انہوں نے بتایا نا کہ جو یہ چھچوری حرکتیں انڈین کرکٹ ٹیم نے کی, اس کی وجہ یہ بھی کہ پاکستان نے جس طرح مڈل ایسٹ کو سنبھال لیا محاذ, جس طرح ٹرمپ واری واری جا رہا ہے شہباز شریف صاحب پہ, اس کے اوپر ٹویٹ کی ہے خواجہ آصف صاحب نے. انہوں نے کہا ہے کہ بھارت پہ فتح, سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ اور پاک امریکہ تعلقات میں بے مثال پیش رفت, 2025 کامیاب بھرپور الحمدللہ, ہائبرڈ نظام کی پارٹنرشپ کی کامیابیوں کا تسلسل, اللہ اکبر. تو یہ آپ کو جواب دینا ہے کہ وہ آپ ہائبرڈ نظام جس کو آپ منہ بھر بھر کی گالیاں دے رہے ہیں وہ تو بڑا کامیاب ہے بھائی, وہ تو ٹرمپ کو بھی لا رہا ہے, مڈل ایسٹ کو بھی. ان سارے تعلقات کا مجھے ابھی بتائیں نا, عوام کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ جتنی چیزیں آپ نے گنوائی ان کی ٹویٹ کے اندر, اگر تو ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ کوئی عوام کی طرف کوئی بینیفٹ آئے گا. اب مائنز اینڈ منرلز کی اگر کوئی ڈیلز ہوئی ہیں, کوئی کرپٹو کی ڈیلز ہوئی ہیں, کوئی تو آپ کو بتایا جائے فورس بھیجنے کی کوئی ڈیل ہوئی ہے, تو ہم تو ابھی تک لا علم ہے اس سے. ہمیں بتائیے, ہمارے سامنے تو صرف ایک چیز موجود ہے, اور وہ ڈیٹا فگرز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک میں پچھلے 3 سالوں کے اندر جب سے یہ PDM کی حکومت آئی ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے. ہمارے سامنے تو یہ ڈیٹا موجود ہے. اگر یہ آپ کے خیال میں کیوں ٹرمپ فرفتہ ہوا ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا, ابھی تو نہیں شہباز صاحب اچھے لگنے لگ گئے اس کو. دیکھیں, وہ ہنری کسنجر کی ایک کہاوت ہے کہ America's enmity may be dangerous, but America's friendship is fatal. تو یہ اور there is no free lunch in America. آپ جاننا یہ چاہ رہے ہیں ان سے کہ بھی آپ نے کیا ان سے وعدہ کیا ہے؟ دیکھیں مجھے کیا ایگریمنٹ, اگر آپ یہ کہیں کہ جی مجھے اس چیز کی خوشی نہیں ہے کہ پاکستان کو اتنی اٹینشن مل رہی ہے, تو میں غلط بات ہوگی. اچھی بات ہے پرومیننس مل رہی ہے, لیکن they have to come out clean. یہ بتانا چاہیے کہ ان سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہے, کیا یہ وعدے وعید کر رہے ہیں. ہمیشہ اوول آفس میں جا کر وعدے وعید ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے خطرناک کانسیکوینسز نکلتے ہیں پاکستانیوں کے لیے. طارق بھائی جواب دیں, میں دیتا ہوں. کیا ایسا آپ نے اس کو کھلایا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے بہت سارے ایسے پروگرام دیکھے ہیں کہ جیسے کہ میرے بھائی مصطفیٰ نے بات کی ہے کہ امریکہ کے ساتھ جو بات چیت ہو رہی ہے, اگر امریکہ نے پاکستان کے خلاف کو بیان دیا, پاکستان کے خلاف کو سٹانس چینج کیا, تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گفتگو زیادہ ہے, اور امریکہ کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات میں اس وقت بہتری آ رہی ہے اس پہ گفتگو کم ہے. اسپیکولیشنز پہ ہم زیادہ جا رہے ہیں, ریئلٹیز پہ ہم کم بات کر رہے ہیں. میں اوور آل ڈسکشن کی بات کر رہا ہوں جو میں میڈیا پہ اور ٹاک شوز اور یہ دیکھ رہا ہوں, جس میں خود بھی ظاہر ہے پارٹیسپیٹ کرتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کون سا ایسا میکانزم ہے, کون سے ایسے حفاظتی اقدامات ہیں جو آج آپ اٹھا لیں اور امریکہ کل جو ہے آپ کے خلاف بات نہ کرے. کچھ نہیں ہے. آپ نے اچھی ایگزمپشن کے ساتھ چلنا ہے, پازیٹیوٹی کے ساتھ چلنا ہے, اور پاکستان کا جو انٹرنیشنل پوری کمیونٹی میں, نہ صرف امریکہ میں بلکہ پوری کمیونٹی میں یہ کہوں گا کہ جو اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے جس میں آپ کو عزت ملی ہے, آپ کی سول قیادت کو, آپ کی عسکری قیادت کو, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے.
اور بجائے اس کے وجہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، میں وہ آتا تو ہوں، ہے unprecedented. دیکھیں We agree to that. وجہ تو اس کو وجہ بھی بتاتا ہوں. یہ جو انپریسیڈنٹڈ ہے نا، اس پہ سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ خدا کا واسطہ منہ سر لگ کے، یہ میں اتحادی جماعتیں تو ہم کر ہی رہے ہیں، میں اپوزیشن کو بھی کہہ رہا ہوں، اب ان کو بھی بتا دیں. ہاں ان کو بھی، ہم نے نہیں، یہ بھی پازیٹیوٹی کے ساتھ ہے میرا بھائی، مجھے پتہ ہے. ہم منہ سر لگ کے اس اپرچونٹی کو کیش کریں پاکستان کے مفاد میں. کیسے؟ سمپل از دیٹ. بتائیں نا ذرا مجھے کیا ہوا. وہ 15 منٹ میں تو نہیں ہوگی نا. اچھا ظاہر ہے آپ کے جتنے آپ کے اس وقت چیلنجز ہیں ان کو آپ نے کس طرح ٹیکل کرنا ہے، یہی تو آپ کا کمال ہے. اس میں یونٹی کے ساتھ، ایک دوسرے کے اپنے ذاتی اختلافات کو بلا کے، ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ آگے جانا نا پوچھیں بس آپ 15 منٹ میں ویسے بھی نہیں بتا یار، سکتے. میں غلط کرن دو، خدا دے بندے، میں غلط کرن دو، کر سکتے چند جملوں میں لوگوں کو بتا نہیں سکتے. میں نے غلط کرن دو یار. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان چیزوں کو سیبوٹاج کون سی فورسز کرتی ہیں جن کی میں نے بات کی ہے. آج اسمبلی کا اجلاس تھا. آج اسمبلی اجلاس میں تحریک انصاف کے کوئی نمائندے ہوتے تو ان کے سامنے بات ہوتی. آپ تحریک انصاف کے نمائندے کہتے کہتے ادھر اشارہ کیا. نہیں، میں نے اس کو نہیں کہہ رہا بھائی، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کو کوئی نمائندے ہوتے تو اس کے سامنے بات ہوتی. ان کو کوئی نمائندہ آپ نے چھوڑا ہے ویسے. وہ میری بات سنیں نا، وہ اس بات کو ڈینائی نہ کر سکتے کہ آج وہاں پہ جو مظاہرہ اندر وہ کر رہے تھے اور نعرے مار رہے تھے وہ دہشت گردوں کے حق میں اور مسلح افواج کے خلاف. اسمبلی کے اندر مطلب جو وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے وہ آپ کے عوام کو مار رہے ہیں، ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں، ہماری مسلح افواج کے جوانوں اور افسران کو شہید کر رہے ہیں، اور ہم ایک ریاست کے طور پہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. وہ دہشت گردوں کے حق میں ہیں، ریاستی اداروں کے خلاف ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ونڈو آف اپرچونٹی کی جو میں نے بات کی ہے، یہ آپ کے پاس اگلے 10 سال نہیں رہنی. آپ اس کو انکیش کریں پاکستان کے مفاد میں. کوئی ذاتی فائدہ جو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ معاہدے کے اندر کیا وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا. میں اس کا سگنیٹری تو نہیں ہوں، میں اس کا سگنیٹری تو نہیں ہوں کہ میں آپ کو 1 2 3 4 چلنا بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت چیزیں شیئر ہو رہی ہیں. شہباز صاحب کو پتا نا کیا ہو رہا ہے، ان کو بھی نہیں پتا. تسی بہت ایک نان سیریس آدمی ہو اور تسی انتہائی سنجیدہ گفتگو نو جس طرح ٹیکل کر رہے ہو. میں تو کہہ رہا ہوں ان کو تو پتا ہمارے ان کو نہ لائے بیچ میں، ان سے کرکٹ میں بات ہوگی. وہ دیکھیں آپ نواز صاحب کو لے کے لائے بیچ میں. نہیں، آپ کا یہ سوال بالکل جائز ہے. دیکھیں نہ پارلیمان کو پتا ہے، پارلیمان ایک فورم ہے کہ جہاں پر آپ لوگوں کو کانفیڈنس میں لے سکتے ہیں. کیبنٹ کو بھی نہیں پتا، کیبنٹ کو بھی نہیں پتا. فرینکلی ڈاکٹر صاحب میرے لیے محترم ہے، میرے بھائی ہیں، لیکن کیبنٹ کو بھی پتا ہے نا. اچھا، اب پرائم منسٹر کو پتا ہونا، اس کے اوپر بھی سوالات ہیں. پہلی ملاقات کے بعد اس دفعہ ساتھ گئے اور جا کر اب پرائم منسٹر کو کچھ چیزیں پتہ چلی ہوں گی، پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتا ہوگا. دیکھیں ہم ایک سیکیورٹی سٹیٹ ہے، یہ ایک فیکٹ ہے ایسا جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اب اس سیکیورٹی سٹیٹ کی جو کمپلشنز ہیں یا جو اس کا طریقہ کار ہے، ہماری ریجن کے اندر بڑی وارز رہی ہیں، کئی ڈیکیڈز اس میں گزرے ہیں. سویلینز کو اس اعتماد کے قابل سمجھا نہیں جاتا، ان کے ساتھ وہ چیزیں شیئر نہیں کی جاتی. الیکٹڈ پرائم منسٹرز، شہید بی بی ایک زمانے میں سیکیورٹی رسک تھی، ان کو وہ انفارمیشنز تک ایکسس بھی نہیں دیا جاتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ماضی کی یہ جو روش رہی اس کو پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا؟ ہمیشہ ہم نے تو نقصانات ہی دیکھے. جو ڈیسیجن کنسنسس کے ساتھ اور رائے لے کر کیے جاتے ہیں پھر وہ دیر پا بھی ہوتے ہیں. آپ کے سامنے ایک ڈیسیجن آیا تھا آج سے چند سال پہلے یمن میں انوالو ہونے کا. ایک دوست ملک آپ سے تقاضا کر رہا تھا کہ آپ وہاں پر آئیں، پارلیمنٹ میں لے کر گئے اور پارلیمنٹ نے ٹھیک فیصلہ کیا. اس وقت اگر آپ انوالو ہو جاتے تو پھر اس کے کیا کانسیکوینسز نکلنے تھے؟ ایک پرائی جنگ میں وہاں پر ہم اپنی فوجیں بھیج دیتے. تو جس فیصلے کے اندر مشاورت شامل ہو وہ دیرپا فیصلہ ہوتا ہے. اور باقی جہاں تک ان ٹرمپ صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں ہمیں یہ چیز ذہن سے نہیں نکالنی چاہیے کہ وہ بہت مرکیوریل ایک کیریکٹر ہیں. 2018 کی ان کی پاکستان کے بارے میں کی گئی ٹویٹس نکالیں نا ذرا، جو چلائیں ذرا ٹی ویوں کے اوپر. وہ پاکستان کے بارے میں 2018 2019 میں کیا کہہ رہے تھے، کیا الفاظ تھے ان کے. تھمز اپ کر رہے ہیں وہ. اسی طرح ان کے انڈیا کے بارے میں کیا خیالات تھے؟ مودی کو وہ اپنا دوست کہتے تھے اور کیسے چینج ہوئے. ہر ہفتے وہ انڈیا کو ایک نیا پیغام دے رہے ہیں. دیکھیں شروع ہوا معاملہ سارا کہ انہوں نے ٹیرفز لگائے، پھر ٹیرفز کے بعد انہوں نے جو ویزا کا ایک ایکسس حاصل تھا انڈین ورک فورس کو وہ ختم کیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قوم کو بتایا جائے کہ کیا ہوا ہے؟ بتانا چاہیے اگر ان کے پاس کوئی ڈیٹیلز ہیں. کوئکلی میں نے بریک لینی ہے، اس کے بعد کرکٹ پہ بھی تھوڑی سی بات ہونی ہے. دیکھیں بات یہ ہے، اگین میں وہاں سے شروع کروں گا کہ جب ہم مارکہ حق کی بات کرتے ہیں، پاکستان کی عسکری قیادت نے، خواہ وہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ہوں، خواہ وہ ہماری
ایئر فورس ہو، ایئر چیف ہوں، زہید بابر سدھو صاحب ہوں، انہوں نے پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا اور اپنی وارفیئر ٹیکنالوجی کا لوہا منوایا ہے. ان کے قد کاٹھ میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آج ان کی پذیرائی عالمی برادری میں تمام ممالک میں ہے تو یہ پاکستان کے لیے اپریشیبل بات ہے. آپ کہتے ہیں اس وجہ سے ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان نے جس طرح انڈیا کو چاروں شانے چت کیا ہے، ہم سے وہ ملٹری مائٹ ہے، لیکن آج انڈیا شرمندہ ہوا پھر رہا ہے. میمورنڈم بھی تو کیے نا، اور اس سے جو معاہدات ہو رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، اس سے جو معاہدات ہو رہے ہیں وہ یقیناً پاکستان کے 100% حق میں ہے. ٹھیک ہے. اب ظاہر ہے وہاں جانے سے پہلے کیبنٹ میٹنگ نہیں ہوئی کہ جناب یہ معاہدہ ہم کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ساری قوم کی امانت ہے، وہ معاہدے وہ قوم کے فائدے میں ہونے ہیں، وہ پاکستان کے بینیفٹ میں ہونے ہیں. سر پوائنٹ آ گیا. اور ہم بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں، بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین اور ملٹری لیڈرشپ نے جو اس وقت مقام پاکستان کو اللہ کے فضل سے دے رہے ہیں، اس میں مل کے اس ونڈو آف اپرچونٹی کو کیش کریں پاکستان کے لیے. دیکھیں ہمارے پاس دو ماضی کے واقعات ہیں، جنرل ضیاء کے معاہدے کرنا اور پھر جنرل مشرف کے معاہدے کرنا. ان دونوں معاہدوں کے نتیجے میں جو بھی امریکنز کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کا وہ پاکستان کو بینیفٹ حاصل نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا. پہلے تو پاکستان کے لوگوں کو بتایا بھی نہیں گیا کہ گفتگو کیا ہوئی، کن چیزوں کے اوپر معاملات طے کیے گئے. تو ہمیشہ انہوں نے دونوں وقتوں میں، جنرل ضیاء کے ٹائم پہ بھی اور جنرل مشرف کے ٹائم پہ بھی، چلیں امریکہ جو ہے نا، میرا اوپینین یہ ہے کہ پاکستان وہ سولڈ چیپ. بات سے صرف ایک چیز آگے چلا جاتا ہوں. امریکہ میں تو بقول آپ کے جی یہاں پہ کون بات کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، ٹرمپ تو خود بات کر رہا ہے نا، اکیلا کر رہا ہے. امریکن قوم کو اس نے بریف کر دیا سارا کیا معاہدہ ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، ساری ڈیٹیلز بتا دی ہیں. اس پہ بات کا جواب دیجیے بریک کے بعد. آپ غلط آرگومنٹ میں پھنس گئے ہیں. فائنینشیل ٹائمز میں ان کی بات کا کوئکلی جواب دے دوں. فائنینشیل ٹائمز میں آج بھی آرٹیکل چھپا ہوا ہے کہ ٹرمپ چاہتا کیا ہے اور ٹرمپ کی کیا، اور وہ باتیں چاہتا تو ہمارا بھی پتہ ہے ہمیں، آپ تو بتائیں ہم جو چاہتے ہیں میں آپ کو سارا بتا رہا ہوں. ابھی وہی چاہتے ہیں. اور بھائی جب سویلینس کو اعتراض ہی نہیں تو آپ کون ہے آپ کو اعتراض ہو؟ جب شہباز صاحب کو اعتراض نہیں ہے، سویلینس کو اعتراض نہیں ہے، تو پھر پرابلم کیا؟ ایک بات اور بریک سے واپس آنے کے بعد نہیں، بریک پہ جانے سے پہلے نہیں، بریک پہ جانے سے پہلے کہ سویلینز اگر فارم 47 پہ نہ بیٹھے ہوتے تو پھر یہ یار آپ طارق بھائی کی پارٹی کی فیڈریشن چیلنج کرتے نا، میرا دل کو لیجیٹیمیسی اور اخلاقیات، اگر آپ اخلاقیات کے ہائی گراؤنڈ سے بات کریں تو آپ یہ جواب لے سکتے ہیں. جس کا کوئی جو ہے نا ڈاکٹر نعمان سے پوچھیں گے بریک سے بعد ایک بات اور بھی پوچھیں گے کہ بھائی یہ پوری صرف کیپٹن چینج ہونے جا رہا ہے اب یا پوری ٹیم چینج ہونے جا رہی ہے؟ کوئی پی سی بی کے چیئرمین تو نہیں ہٹتے، اللہ ان کو اور بھاگ لگائے، ویسے بھی ان کے ساتھ ہے. کیونکہ کس سے کہا جائے یہ تو خود کچھ نہیں کر سکتے، ان کو ہٹانے کا. جانے سے پہلے ایک اور بات بھی ذہن میں آ گئی، وہ شمع جنیجو کے بارے میں، ان کے بارے میں تو بتا نہیں سکے ابھی تک. چلیں ایک بریک جی، بڑی چیزیں بھی بریک کے بعد. شمع بڑی گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ تو ہر روز ہی بات کرتے رہتے ہیں، آج بھی ہوگی اور ہو بھی رہی ہے، لیکن کرکٹ پہ ضرور بات ہوگی. سلمان علی آغا جو ہمارے کیپٹن، جنہوں نے اس سے پہلے صرف ایک T20 کھیلا اور وہ T20 کیپٹن بن گئے، ان سے جب سوال پوچھا گیا پاکستان ٹیم کی بدترین پرفارمنس کے اوپر تو انہوں نے میرے حساب سے بڑا بے تکا سا جواب دیا، لیکن ہو سکتا ہے بڑا اچھا لگے آپ لوگوں کو. سن لیں ذرا. ویسے یہ ایرا والا جو ہے نا پاکستانی سیاست پہ بھی ایڈ کر دے تو اس وقت جن کا ایرا ہے یعنی کہ طارق بھائی کی پارٹی چلا، لیکن میں آؤں گا کرکٹ پہ. سر جواب انہوں نے دے دیا، مجھے سمجھ نہیں آیا لیکن آپ کو سمجھے گا. کیپٹن تبدیل کرنا ضروری ہے، پوری ٹیم ہی تبدیل کر دی جائے. بیچارے سلمان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کے جو بڑے چیمپئن پروڈیوسرز ہوتے تھے نا، آئی سی سی ٹورنامنٹ میں ہمیشہ انڈیا سے ہار جاتے تھے. وہ بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، جو ورلڈ کپ آپ جیتے بھی ہیں نا اس میں بھی انڈیا سے ہار گئے تھے. صحیح بات. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسرا جو ہے نا، انفارچونیٹلی یہ جو مرضی تقریریں کرتے رہیں، وی آر لیونگ ان سیلف ڈینائل اور ڈیلوژنز میں رہ رہے ہیں. کرکٹ پولرائز ہو گئی ہے. جو بڑی ٹیمیں ہیں نا وہ ماڈرن کرکٹ کھیلتی ہیں. ماڈرن کرکٹ ماڈرن سے مراد کیا لوگوں کو پتہ ہے؟ سائنٹیفک انٹیگریشن ہے جس میں بایو میکینکس ہے، کنیزیولوجی ہے، انجری پریونشن ہے، اسپورٹس امبریلا ہے اور ریئل ٹائم ڈیٹا ہے اور اس کا انالیسس کون کرے گا، لیکن یہ ہے اور یہ سارے کر رہے ہیں. انڈیا بھی کر رہا ہے، ہم نہیں کر رہے. یہ پروسیس ڈریون کرکٹ مخالف کی اسٹریٹجی کو فالو کرنا آؤٹ کہاں کر رہا ہے. یہ لڑکے جو کل کھیل رہے تھے نا یہ 100% اپنا دے رہے تھے اور یہ 20% ہے بڑی ٹیم کے سامنے. ان کا سکل سیٹ، واہ یار بڑی اچھی بات. پہلے سکل ورسز سکل ہوتا تھا، اب سکل ورسز سائنس ہے. اچھا سائنس ہم اس لیے نہیں لانے، ہم انفراسٹرکچر ہم نے مقبرے بنا دیے، جو اسٹیڈیمز کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا 18 بلین کا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ٹیئر کرکٹ میں اور جونیئر کرکٹ میں ڈومیسٹک میں یہ سائنٹیفک انٹیگریشن کریں. کیوں نہ کریں؟ آپ کے جو کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ہیں ان کے پاس ہوٹل مینجمنٹ کا ڈپلوما ہے. جو آپ کے سی او ہیں وہ ایک بیوروکریٹ ہیں. جو ویمن کرکٹ چلا رہی ہیں وہ ایک بیوروکریٹ ہیں. ایک اسسٹنٹ کمشنر ہیں جو کہ ڈومیسٹک کرکٹ چلا رہے ہیں. اور کرکٹ اب ایک انڈسٹری اور سائنٹیفک ہے. تو یہ اس سے ارریلیونٹ لوگ ہیں. لیکن ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے، ہمارے پاس یہی ٹیلنٹ ہے. اب میں یہ میکسیمم ہے جی
تو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا یہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب آپ باٹم آف دا ٹیبل بیٹھ جائیں. پہلے کیا ہوتا تھا کہ طارق بھائی آئے, پھر مصطفیٰ بھائی آ گئے چیئرمین, تو اسکل ورسز اسکل پہ اچھا ایک ٹورنامنٹ جیت کے اپنے ٹینیور میں واہ ہو گئی. اب آپ سوچیں بھی نہ کہ آپ ٹورنامنٹ جیتیں گے. انڈیا کل 40th T20 کھیلا 18 مہینے میں, 37 جیتا ہے, اور 2022 نومبر سے لے کے کل تک کسی بھی ایشیا کپ میں اور کسی بھی ICC T20 میں وہ کوئی میچ نہیں ہارا. یہ ہوتے پروسیس ڈریون لڑکے. فرسٹ کلاس کرکٹ سے تلک ورما آیا ہے, گرائنڈ سے آیا ہے. کل وہ سائنٹیفک کرکٹ کھیل رہا تھا. سائنٹیفک پاور ہٹنگ ورسز سلاگنگ میں فرق ہے. ہماروں کو کلدیپ یادو کے سامنے کیوں بلائنڈ ہوتے ہیں؟ نہ ڈیفنس ہے نہ روٹیشن اور سٹرائک ہے, کیونکہ ڈیفنس نہیں ہے. آپ نے بات ہی ختم کر دیا. آپ کہتے ہیں یہ میکسیمم ٹیلنٹ ہے, تو پھر تو مطلب نہیں سمجھے. اب آپ کے کرکٹ بورڈ کو ایک تو ریلیونٹ لوگ آنے پڑیں گے. آپ کی جو کوچ, اچھا جو کوچ گیا ہوا ہے بیٹنگ کوچ پاکستان ٹیم کے ساتھ, وہ کبھی انٹرنیشنل کرکٹ نہیں کھیلا. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. مائک ہیسن جو ہے وہ کینیا کا کوچ رہا ہوا ہے نیوزی لینڈ کے بعد, اور RCB کا کوچ رہا ہوا ہے, اور زمبابوے سر آپ کی ویسے پرفارمنس کرکٹ ٹیم تو اچھی ہے کہ نہیں, اگر مصطفیٰ صاحب کو اعتراض نہ ہو. دیکھیں مجھے اچھا سوری, ایک بھائی نے ایک بات کرنی تھی. سلمان علی آغا از اے ویری گڈ ٹیسٹ میچ پلیئر اینڈ اے ون ڈے پلیئر, بٹ ہی از کمپلیٹلی ارریلیونٹ. اس کو کھلانے کے چکر میں, کیونکہ وہ کپتان تھا, آپ نے پوری ٹیم کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے, اور وہ پور کیپٹنسی. کل جو ہے وہ پرچیوں پہ چل رہا تھا مائک ہیسن کی. اندازہ لگائیں. سو آپ کو لیکن کپتان پرچیوں پہ اگر کیپٹن چل رہا ہے, ویسے میں بھائی ادھر دیکھیں نا, چل رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پہ ہم اپنے پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہے, بڑے بڑے پرائم منسٹر پرچیوں پہ چلتے ہیں, اس میں ایسا کیا کیوں جی؟ طارق بھائی بتائیں. میں آپ کو ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں جی, یہ صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے, یہ سیاست کی یہ بڑی سیریس ایشو ہے. دیکھیں ایک زمانے میں پاکستان کی جو ہاکی ٹیم تھی وہ آپ کی اولمپک چیمپئن بھی تھی, وہ ورلڈ چیمپئن بھی تھی, وہ چیمپئنز ٹرافی چیمپئن بھی تھی, اور یہ ریکارڈ میرا خیال ہے آج تک وہ بیٹ نہیں کر سکا. اب تو خیر فارغ ہو اسکواش آپ دیکھ لیں کہ کنٹینیوس 10 سال آپ کا جو ہے وہ جہانگیر خان فلاں. نہیں, میں کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی آ گئی ہے, وہاں پہ بھی کیا کہا جاتا تھا کہ ہاکی ہم کھیلتے ہیں ایشین سٹائل سے, اینڈ وی ور چیمپئنس. جو یورپین ٹیمیں تھی ساری, انہوں نے ہمارا سٹائل دیکھا, سیکھا, اس کے بعد اپنا انوینٹ کیا. سائنٹیفک تھے, ہمیں بیٹ کیا. ہمارا ہائیبرڈ سسٹم میں کو کاپی کرنا چاہیے, بڑی کامیابی ملے گی. گزارش یہ ہے اور مڈل ایسٹ میں تو ہمارا قبضہ ہو جائے گا ان کا. یہ جو کھیل ہے نا, یہ جس نے پاکستان کو ہمیشہ بڑا نام دیا ہے ہر کھیل نے, اب آپ ڈبو رہے ہو, اس میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے, اور بہت زیادہ ضرورت ہے. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو بات کر رہے ہیں 80% یہ مطلب تو نہیں کہ یہاں میں سمجھ نہیں ہے. 80% ٹائم آپ اس طرح بات کرتے ہیں, اس طرح میں یا یہ کیمرہ مین نہیں, ہم بیچارے عوام جو ہے وہ اتنی بے بسی میں یہ ہونا چاہیے, یہ کرنا. بھائی آپ کی گورنمنٹ ہے, پرچی میں یاد آیا مجھے مصطفیٰ بھائی, یہ ایک ڈرامہ تھا بڑا ہٹ. 2 سال کی گورنمنٹ کی بات نہیں ہے, یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوتا ہوں کہ چند چیزیں ایسی ہیں جس میں ہماری تمام سیاسی جماعتوں کو ابو پارٹی لائن کھڑا ہونا چاہیے, چاہے وہ آپ کا اکانومی ہو, دفاع ہو, کھیل ہو, آپ کی انہوں نے پرچی پہ کہا کیپٹن جنرل. میں ایک بات تو بتا دوں یار, سر ایک ڈرامہ ہو کرتا پی ٹی وی کا بڑا ہٹ, آپ کو پتا ہوگا, اس کا نام تھا پرچی. خالد عباس ڈار جو تھے نا وہ, یعنی اگر ہاکی میں بھی سفارش میں گئے تھے اور گول تو انہوں نے کر دیا, لیکن اپنی ٹیم کے خلاف ہاکی کھیلنی نہیں آتی تھی. وہ کا نام تھا حامد پیا, کچھ نہ کیا. تو پرچی پہ تو یہاں بڑا کچھ ہوتا ہے, تو اگر کیپٹن بھی چل رہا ہے ہمارا, آپ کو پرائم منسٹر پہ اعتراض ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ نہیں کس پہ ہوتا ہے, کیپٹن پہ آپ کو اعتراض نہیں ہونا. پاکستان کرکٹ ٹیم کا مسئلہ کیا آپ کا؟ شہباز شریف سے آپ جلتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ میں کیپٹن پہ بھی اعتراض کروں؟ نہیں, آپ مجھے لگتا ہے شہباز صاحب جلتے ہیں کہ وہ ٹرمپ جس طرح بغل میں لے کر آ رہا تھا, یو تھمز اپ کر رہا تھا, آپ نے کہا یار ہمارا. دیکھیں ایک تو مجھے سچی بات ہے, میں آپ کو فرینکلی بتاؤں, میں شہباز صاحب کو پسند کرتا ہوں. نہیں جلتے, لیکن آپ سے مجھے بالکل واضح ہو گیا, آپ کو یہ مناظر کچھ اچھے نہیں لگے. میں شہباز, ہمارا آرمی چیف وہاں تھا ہمارے لیے. اچھا بات جواب تو سن لیں. جی سر, جی سر. شہباز صاحب کو میں پسند کرتا ہوں, اس لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ, ان کے اندر ہپوکریسی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا ہوں اور مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اور میں جس طرح کے حالات ہیں ان کے ساتھ گزارا کر رہا ہوں. گلا تو ان پر ہوتا ہے کہ جنہوں نے ووٹ کو عزت دو کے بڑے بڑے نعرے لگائے, انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہم جمہوریت کے بڑے علم بردار ہیں, اور پھر ووٹ کو عزت دو سے ووٹ کو ذلت دو کا جو سفر شروع کیا, اس کی کوئی انتہائی ہمیں نہیں. لیکن میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بنے ہوئے, اس لیے نہیں بنے شاید, یا نہیں بنائے گئے. کی گفتگو جو ہے نا لگ کے سن کے نا مجھے لگ رہا ہے بندہ سارا کچھ کر کے کہتا ہے میں آخر یہ شکایت ہی لگاؤں گا. وہ شکایتوں والا دور گزر گیا بھائی, بات بہت آگے چلا گیا. آپ شکایتوں والے دور میں ساری کوشش کے بعد وہ شکایتیں چھوڑیں, آپ آگے چلیں. اچھا بات شکایتوں کی نہیں ہے, آپ ڈیٹا اٹھائیں, فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیں. آج پاکستان میں اس پورے خطے میں سب سے زیادہ ہائیسٹ یوتھ ان امپلائمنٹ ہے. انڈیا میں 24% ہے,
بنگلہ دیش میں 28% ہے, پاکستان میں یوتھ ان امپلائمنٹ 34% ہے. آپ کی مڈل کلاس کی پرچیزنگ پاور ختم ہو گئی ہے. آپ کی جو اس وقت گروتھ ہے اکانومی کی وہ اس سال صفر سے لے کے 1% تک رہے گی. تو آپ مجھے آپ بتائیں کسی ایک چیز میں پرفارمنس دکھا دیں. سے جلتے ہیں مصطفیٰ, میں تو یہی کہہ سکتا ہوں. 2-3 باتیں میں ایڈ کر دیتا ہوں. اور ساتھ اگر مجھے ایک اور آخری بات ایڈ کریں, موٹیلٹی انفینٹ اس کے بعد ڈیتھ ریٹ میں چوتھے نمبر پہ ہے. اور آخری بات میں ایڈ کریں, سارے ماحول یہی تو چیلنج ہے بھائی, یہ تو میں کہہ رہا ہوں. وہ ان چیلنجز کو دور کرنے کے لیے پھر بھی آگے نہیں بڑھیں. آئے. 300 ارب روپے کی شوگر اسکینڈل کے اندر واردات بھی ڈال دی. پرچی بھی اس ملک میں کامیابی چل رہی ہے, ہائیبرڈ سسٹم بھی کامیاب چل رہا ہے. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کامیاب چل رہا ہے. جس نے جلنا ہے جلے, یہ تو آپ کہہ رہے ہیں مصطفیٰ صاحب کامیاب چل رہا ہے. کمپنی جلے, ہم تو بھائی اس سسٹم کے ساتھ جس نے شکایت لگانی ہے شکایت لگائے. اس سسٹم میں ہوتا ہے کہ یہ مستقل نہیں رہیں گے, یہ بدلتے رہیں گے, یہ چیزیں بدلتی رہیں گی. مستقل رہے گا صرف ایک, وہ ہمارا قومی ادارہ ہے, اور ہم اس کے ساتھ ہیں. ایک بریک لوں گا. کچھ کہنا آپ نے؟ جو انڈیا کی ٹیم تھی نا وہ 60% تھی. اللہ اکبر, 100 ہو جائے گی تو کیا ہوگا. لیں جناب, میں اللہ کرے یہ ہائیبرڈ سسٹم اسی کامیابی چلتا رہے, سویلینس کی شکلیں چینج ہوتی رہیں گی, ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہائیبرڈ سسٹم ہمیں اگر میڈل ایسٹ میں ایکسیس دے رہا ہے, امریکہ میں ایکسیس دے رہا ہے, آئی ایم آل ود اٹ. اور ایک دن مصطفیٰ بھی سمجھ جائیں گے. مجھے دیجیے کل تک اجازت.